السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، کل مذاکرات کا پہلا دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف تھا؟ جو لوگ نہیں آئے، عمر ایوب صاحب نہیں آئے اور سی ایم کے پی کے نہیں آئے، علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کیوں نہیں آئے؟ ان چیزوں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں۔ سنجیدگی کا بھی جو ہے حکومت کی جانب سے جو بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ لگ جائے گی۔ اچھا، شوکت یوسفزئی نے ایک بیان دی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے دو بیانات تھے، اس میں کہا کہ ہم نے تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے۔ اب وہ ایڈیشن کیا کی ہے، پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بڑے عام رہنما ہیں۔ عمران خان صاحب کا بیان، عمران خان صاحب کا پیغام اکثر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے، پہلے تو دو موقف پہلے ہمیں پہلے جاننا ضروری ہے کہ پہلے دو کیا تھے۔ میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اگر آپ میرے بلاگز جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں تو دو اہم جو مطالبات تھے جو کل بھی رکھے گئے سامنے، ابھی مزید رکھیں گے 2 جنوری کو۔ 2 جنوری بڑی اہم ہے، 2 جنوری بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت اصل مذاکرات کا جو بینچ ہوگا وہ 2 جنوری کو بیٹھے گا۔ لیکن بہرحال دو جو مطالبات کل رکھے گئے، جو کہ پہلے بھی انہوں نے بیان کیے تھے، اب تھوڑی سی ایڈیشن کر کے رکھے گئے ہیں۔ وہ کون سی ایڈیشن ہوئی ہے؟ پہلا مطالبہ یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں جو ہوا اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور 3 سینئر ترین جج ہوں گے وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ یعنی کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں 3 سینئر ججز کون سے ہیں، لیکن بہرحال یہ معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حکومت بھی اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، ورنہ نقصان کافی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکھی گئی تھی کہ قیدی جو ہیں 9 مئی کے قیدی اور 26 نومبر کے قیدی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، سزائیں نہ سنائیں، ان کو رہا کر دیں۔ یہ تھا موقف پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب ایڈیشن ہوئی ہے دوسرے کلاز میں، جو دوسری شرط ہے اس میں ایڈیشن کی گئی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کلاز مان رہے ہیں، دوسری شرط مان رہے ہیں، تو دوسری شرط کے اندر ایڈیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی درمیان میں ہی آ گیا ہے۔ اب یہ پہلی جو نشست ہوئی ہے اس کے درمیان یہ 2 مطالبات رکھے گئے ہیں جو کہ شوکت یوسف صاحب کی جانب سے انہوں نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب یہ بات ہے کہ کل کے جو مذاکرات تھے بڑے اہم تھے، سنجیدگی دونوں جانب سے دکھائی جانی چاہیے تھی، تو کس نے دکھائی اور کس نے نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں، لیکن 2 لوگ نہیں آئے تھے، وہ 2 اہم شخصیات جن کا آنا ضروری تھا، ایک عمر ایوب صاحب اور سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کوئی صوبے کی مصروفیات تھی، اس وجہ سے نہیں آ پائے۔ عمر ایوب صاحب کی جانب سے چہم گوئیاں چل رہی تھی کہ وہ سیریس نہیں ہے اس معاملے کو لے کر۔ انہوں نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ میں کیوں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں میری مصروفیت تھی، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہمارے اوپر مقدمات ہی بہت زیادہ ہیں، تو اس مصروفیات کی بنا سے میں نہیں آ پایا۔ تو بہرحال ہمیں ڈیٹ بھی کوئی ایسی رکھنی چاہیے، یا پھر عدالتوں کو چاہیے کہ اگلی بار ریلیز کر دیں، فائدہ دے دیں۔ لیکن بہرحال ابھی تو 1 مہینے کی راہداری مل گئی ہے، تو لیکن مزید کیسز بھی ہوں گے عمر ایوب صاحب پہ۔ تو جتنے لوگ شامل ہیں ان کو ان چیزوں سے بالاتر کر دینا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی تو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو لے کر بہت سنجیدہ ہے۔ دوسری جانب سے حکومت کتنی سنجیدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کتنی سنجیدہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے جو سزائیں دی ہیں یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ہلا سکتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نہیں ہلی ہے۔ حکومت کی سنجیدگی کا اظہار اب دیکھ لیتے ہیں۔ کل حکومت نے اپنا پورا بینچ بٹھایا تھا۔ اب نواز شریف صاحب بہت اہم ہیں اور شہباز شریف صاحب بہت اہم ہیں۔ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کا موقف کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں قومی سلامتی اور ملکی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، قومی سلامتی کو دیکھا جائے کہ ملک کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کال کیا تھی؟
सिविल नाफरमानी की कॉल। पहले मरहले में जो रेमिटेंस है उसको रोकना था, यानी मुल्की मफाद के खिलाफ बात थी। और अगर हुकूमत चाहेगी कि ये मुज़ाकरात हों तो यानी मुल्की सलामती वाले मामलात को देखेंगे तो फौरन रेमिटेंस कभी भी नहीं चाहेगी हुकूमत के रुक जाए। तो यानी किसी न किसी तरह इशारा कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने कि हम सीरियस हैं, मुज़ाकरात करें, हम तैयार हैं। आप संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बस लोगों को चाहिए कि इसके अंदर जो बाहर के लोग हैं, जो कि कल भी एक बात हुई कि सोशल मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आपके सोशल मीडिया हमारे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो सोशल मीडिया की जानिब से तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि ज़रा जब तक मुज़ाकरात चल रही हैं उस वक्त तक मामला ठंडे रखो, कहीं प्रोग्राम ना बढ़ जाए। अब तमाम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह वाले मामलात में अगर कोई शख्स आकर बयानबाजी करता है फजूल की, तो दोनों को तो नुकसान होगा ही, मुल्क को भी नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।